السلام علیکم۔ پچھلے درس سے کنٹینیو کر رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سورہ فاتحہ میں یہ پڑھایا ہے الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ خود اپنی تعریف کر رہے ہیں ہم بندوں کو سکھانے کے لیے کہ تمہیں میری تعریف ہر وقت کس طریقے سے کرنی ہے، ٹھیک ہے نا۔ جیسے ماں کا لفظ ماں سکھانے کے لیے ہم خود کہتے ہیں کہ ماں بولو ماں بولو، ٹھیک ہے۔ پھر یہ ہے کہ تعریف کے اندر تو انسان صرف زبان سے کرتا ہے تعریف، لیکن شکر جب ہوتا ہے نا تب دل سے کرتا ہے، کیونکہ اس کو نعمت ملتی ہے، اور جتنی بڑی نعمتیں ہوتی ہے اتنا ہی زیادہ اس کے شکر کے جذبات نا اس کے دماغ میں، اس کے دل میں، اس کے اعضاء پہ، یعنی کہ اس کے جسم کے اعضاء پہ بھی، جسم کے پارٹس پر بھی نمایاں ہو جاتے ہیں۔ تو جو بڑی بڑی نعمتیں ہیں اور اگر اس شکر ادا کرنا ہے تو ہمیں صرف زبان سے نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ شکر میں جو ہے نا اپنے پورے بدن کو بھی لگانا ہے، یعنی کہ دل سے شکر ادا کرے گا انسان، اٹھ کھڑا ہو جاتا ہے جب دل سے شکر کرتا ہے نا، تو جو نعمت دینے والے کے لیے اٹھ کھڑا ہو جاتا ہے اور اس کے لیے، اس کی خدمت کرنے کے لیے، اس کے آگے پیچھے ہونے کے لیے تیار، ایک دم کمر بستہ کر لیتا ہے کہ میں اس کو کیسے، میں اس کا بدلہ ادا کروں، میں اس کی کیا خدمت کر دوں۔ تو شکر کا وہی جذبہ ہمیں جو ہے نا پیدا کرتے ہوئے الحمدللہ کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ساری نعمتیں دی ہے، اب اللہ تعالیٰ کے لیے ہمیں اٹھ کھڑا ہونا ہے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے وہ کہنا ہے۔ تو اس طریقے سے یہ مفسرین کہہ رہے ہیں کہ تمام جو ہے نا وہ شکر کے لیے تمام اعضاء، ہمارے باڈی پارٹس جو ہے نا وہ استعمال ہوتے ہیں، تو وہ ہمیں کرنا ہے، یہ سکھا رہے اللہ تعالیٰ اس طریقے سے ہمیں شکر کا۔ تو الحمدللہ کہتے ہوئے جو ہے نا تعریفیں تو صرف زبان سے ہوتی ہے، لیکن شکر ہے نا ہمارے جسم کے پورے باڈی پارٹ سے ہوتا ہے، دل اور دماغ سے بھی، اور سارے جسم سے ہوتا ہے۔ تو اس طریقے سے ہمیں الحمدللہ کہنا ہے۔ اب جو ہے رب کا معنی آئے گا۔ رب کے معنی میں کیا ہے کہ یہاں پر انہوں نے بتایا کہ یہ الف لام لگا ہوا ہے اس کے ساتھ، کیونکہ آپ گرامر نہیں جانتے نا، رب العالمین یہ پورا مل کر خاص ہو جاتا ہے، وہاں پر الحمد ال مل کے حمد خاص ہوا تھا، یہاں پر العالمین یعنی کہ عالم، تمام جہانوں کا رب کہہ کے خاص کر دیا ہے۔ اگر عالمین نہیں ہوتا تو الرب آتا اس وہاں پر، ٹھیک ہے نا۔ تو کچھ وجہ سے، لیکن اس کا مفہوم وہی ہے، خاص رب، تمام جہانوں کا خاص رب ہے، کیونکہ رب جو ہے نا وہ کسی انسان کو بھی کہتے ہیں الف لام کے بغیر، خاص رب کے بغیر۔ جیسے ہم لوگ گلف میں جائیں گے نا تو وہ کفیل جو ہوتے ہیں، جو اسپانسر جو ہوتے ہیں، جو بلاتے ہیں، اس کو بھی ارباب کہتے ہیں، رب کہتے ہیں، ارباب ارباب۔ اور ہمارے بڑے بوڑھوں کو بھی مربی کہتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے یہ لفظ تربیت بھی نکلا ہے، تربیت جو ہے نا وہ اسی سے نکلا ہے کہ ماں باپ ہماری وہ دعا ہے نا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، ربیانی، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے ماں باپ کے اوپر رحم کرے، جس طریقے سے انہوں نے بچپن میں ہمارے ساتھ محبت اور شفقت کے ساتھ ہماری تربیت کی، رب کما ربیانی، ربیانی یعنی کہ ہماری تربیت کی، ہمارے ساتھ سلوک کیا، ٹھیک ہے نا۔ تو ماں باپ نے، تو ہم یہ رب جو ہے نا، رب کا اگر الف لام کے سوائے جو ہے عام لفظ رب کسی اور کو بھی کہہ سکتے ہیں، جیسے رب الدار یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ گھر کا مالک، ٹھیک ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ہم صرف ہمارا نہیں، تمام جہانوں کا رب ہے، وہ آقا جس کی اطاعت کی جائے، وہ ایسا رب ہے، یعنی وہ ہمارا ایسا مالک ہے کہ جس کی اطاعت کی جائے، وہ مالک جو تصرف کلی کا حق رکھتا ہے، یعنی کہ وہ ہمارے اوپر پورا کنٹرول رکھتا ہے، اور پورے کنٹرول کے ساتھ وہ ہمارا رب ہے، ہمارے اوپر اس کا پورا کنٹرول ہے۔ وہ ذات برتر و بالا، جو مخلوق کی اصلاح احوال کے لیے ہر تصرف کا حق رکھتا ہے، وہ اتنا برتر اور اتنا بالا اور اتنا طاقتور ہے کہ جس نے ہمارے اوپر وہ ہماری تربیت کے لیے وہ ہر سخت اور ہر نرم تربیت کرنے کے لیے، ہر سخت اور ہر نرم طریقے سے نہ ہماری تربیت کرنے کا پورا کنٹرول رکھتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ جو کچھ بھی ہمارے ساتھ سختی اور نرمی دنیا میں ہوتی ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کے کنٹرول میں ہوتی ہے، اور وہ ہماری تربیت کے لیے سب ہونے دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بات ہے رب کے لیے، یعنی کہ ہمارا آقا، ہمارا پروردگار، ہمارے پالنے والا۔ اب دیکھیں نا کہ اگر کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو ہاسپٹل والے اس کو پیدا کرنے تک کا ہی حق رکھتے ہیں، اس کے بعد اس کی تربیت میں ان کا کوئی حق نہیں ہوتا ہے، وہ پیدا کروا دیتے ہیں، ماں جو ہے گھر پر آ جاتی ہے، اب وہ پورا ہاسپٹل میں بھی ماں نے اپنی محنت کی پیدا کرنے میں، اور گھر پر آ کر بھی تربیت میں ماں باپ جو ہے نا اس کو محنت کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ پیدا کرنے والا بھی ہے
اور تربیت کرنے والا ہے. ہمیں پیدا بھی اللہ تعالیٰ نے کیا اور ہمیں پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا جیسے ہاسپٹل والے چھوڑ دیتے ہیں. تو وہ انہوں نے چھوڑ نہیں دیا ہے، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ، ہمارے پاس ہر وقت ہے، ہمارے اوپر اس کا پورا کنٹرول ہے، اور وہ ہر وقت زندگی کے آخری سانس تک ہماری تربیت کرتا رہتا ہے. یہ یقین کرنا ہے ہمیں، یہ ایمان لانا ہے ہمیں. اور صرف ہمارا ہی رب نہیں ہے، وہ صرف ہمارا انسانوں کا ہی رب نہیں ہے، وہ تمام جہانوں کا رب ہے. چرین پرین مخلوق ہر ایک کا رب ہے. اور وہ سب کی جو ہے نا، وہ سب کی پرورش کر رہا ہے. اور یہ باتیں تھی جو مجھے اور مزید سمجھانی تھی. اور تعریف کے اندر جو ہے نا، کہ تمام طرح کی تعریف صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے اوپر جاتی ہے. اس کے لیے میں بتا دوں کہ اگر بہت کوئی اچھی چائے بناتا ہے تو جو ہے نا اس کی تعریف تو ہے، لیکن آگے جا کر نا تعریف کس کی ہو جائے گی؟ ہم کہتے ہیں تو بہت اچھی چائے بناتی ہے، لیکن اگر چائے کی پتی اللہ نہیں بناتا، شکر اللہ نہیں بناتا، پانی نہیں ہوتا، دودھ نہیں ہوتا، تو وہ عورت جو ہے نا وہ چائے کیسے اچھی بنا پاتی؟ تو اللہ تعالیٰ کی چیزوں کو استعمال کر کے اس نے ایک میتھڈ اپنایا ہے. تو اور وہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر وہ خوبیاں رکھی کہ شکر پانی میں پگھل کر، چائے کی پتی پانی میں پگھل کر، پھر دودھ ملا کر اس کا ٹیسٹ ایسا ہو جاتا ہے. تو چائے اگر کسی نے اچھی بھی بنائی ہے تو وہ تعریف کے قابل وہ عورت تھوڑی سی ہے، لیکن زیادہ تعریف کے قابل جو ہے نا وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو تعریف میں یہ چیز ہوتی ہے کہ تمام، کسی نے اچھا کپڑا پہنا ہے، کوئی اچھا گھر ہے، کچھ بھی ہے، تو تمام کی تعریفیں جو ہے نا وہ پلٹتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف. اور ہر نعمت کا شکر جو ہے نا پلٹتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف. اور تعریف تو زبانی ہوتی ہے، لیکن شکر جو ہے نا ہمیں دماغ، دل اور سب، ہر جسم کے ہر اعضاء سے کرنا ہے. الحمد للہ رب العالمین، یہ ایسا تعریف، ایسی تعریف، ایسا شکر صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو رب العالمین ہے، جو تمام جہانوں کا رب ہے. ٹھیک ہے؟ یہ اس کو یاد کر لیں. انشاءاللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر تو ہو چکی ہے، لیکن اگلے درس میں کل یعنی کہ کچھ اس کے اوپر بات کریں گے اور پھر آگے بڑھیں گے. ہاں، وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.